13ویں صدی عیسوی میں خوارزم کی سلطنت اپنے عروج پر تھی اور شاہ خوارزم چاہتے تھے کہ وہ سلجوکیوں کی باقیات پر قابض ہونے کے بعد اب تمام ایشیا کی اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لیں۔ اس کے لیے وہ ایران اور خراسان کو فتح کرنا چاہتے تھے اور اس کی حوصلے کی تکمیل کے لیے وہ کام بھی کر رہے تھے، مگر اسی دوران کچھ ایسا ہوا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ جب خوارزم کی سلطنت باقی سلطنتوں پہ حملے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اسی دوران چنگیز خان نامی ایک طوفان اٹھا اور اس نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ خوارزم سلطنت کو پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد اس میں موجود ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں سے بعض ایران اور بعض شام میں پہنچے اور وہاں پر کچھ اقتدار بھی حاصل کیا اور ترکمان قبیلوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ بعض جنوب کی طرف بڑھے اور بعض مصر میں سلاطین مملوک کے ساتھ مارکا آرا ہوئے، اور پھر یہی ترکمان قبائل ایشیائے کوچک میں سلجوکیوں سے جا ملے۔ انہی ترک قبائل میں جو چنگیز خان کے حملوں کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے گھوم رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترک آغوز کے شاخ سے تھا اور ارطغرل کے باب سلیمان شاہ کی سرگردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف علاقوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا اور تاریخ میں اسے کئی قبیلے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلیمان شاہ کے 4 فرزند تھے۔ تاریخ ملتی ہے کہ سلیمان شاہ کے 4 فرزندوں میں سنگر تیکن، گندوگدو، ارطغرل اور دندار شامل تھے۔ ہجرت کے دوران ہی جب کئی قبیلے نے دریائے فرات میں سے گزرنا تھا تو سلیمان شاہ دریائے فرات میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس موقع پر قبیلے کا بیشتر حصہ منتشر ہو گیا اور مختلف ٹولیوں کی صورت میں قبیلہ بٹ گیا۔ ایک حصہ ارطغرل اور اس کے چھوٹے بھائی دندار کے ساتھ روانہ ہوا اور یہ کونیا کا سفر پہ تھے۔ کونیا جو کہ اس وقت کی سلاجقۂ روم کی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اسی سلاجقۂ روم کا جس کے حکمران علاؤالدین کیقوباد تھے۔ ارطغرل نے اپنے 400 گھرانوں کو لے کر علاؤالدین کیقوباد کی سلطنت کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا اور روانہ ہو گیا۔ راستے میں ہی ارطغرل کو 2 فوجیں نظر آئیں۔ وہ کسی بھی فریق سے واقف نہیں تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری زیادہ ہیں، اپنے سواریوں کے ساتھ مختصر دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور جان بازی سے لڑا اور دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب ارطغرل اور وہ کمزور فریق جنگ جیت گئے تو ارطغرل کو پتہ چلا کہ اس نے جس لشکر کی حمایت کی ہے وہ سلطان علاؤالدین کیقوباد کی فوج تھی اور جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ بازنطینی فوج تھی، مگر یہ تو ثابت ہے کہ ارطغرل نے سلطان علاؤالدین کیقوباد کی مدد کی تھی۔ جب علاؤالدین کیقوباد نے یہ دیکھا کہ ارطغرل نے اس کی مدد کی تو وہ اس کارنامے سے بہت خوش ہوا اور اس نے ارطغرل کو سغوت کا علاقہ، جو کہ ایک زرخیز علاقہ تھا اور بازنطینی سلطنت کے قریب تھا، جاگیر میں عطا کر دیا۔ سلطان نے جب سغوت ارطغرل کے حوالے کیا تو ارطغرل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر رہائش اختیار کی۔ سغوت کا علاقہ کیونکہ بازنطینی سلطنت کے قریب تھا،
اسی لیے ارطغرل اور بازنطینیوں کے درمیان معرکہ آرائی جاری رہتی تھی۔ ارطغرل نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور اس نے بازنطینیوں کا ایک اہم قلعہ کرتشسار بھی فتح کر لیا۔ یہ قلعہ بہت اہم تھا اور سلطان علاء الدین کیقوباد نے یہ قلعہ اور بہت سی چراگاہیں جو بازنطینی قلعوں کے درمیان تھیں وہ ارطغرل کے حوالے کر دیے۔ ارطغرل کی طاقت کو ابھرتے ہوئے سلطان علاء الدین دیکھ رہا تھا، مگر وہ سلطان علاء الدین ارطغرل سے خوف زدہ نہیں ہوتا تھا۔ ارطغرل غازی نے 1288 میں، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق 1280 میں وفات پائی اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔ ارطغرل غازی کے بعد کائی قبیلے کی باغ دوڑ ان کے تیسرے بیٹے عثمان نے سنبھالی، لیکن کیسے عثمان نے سلطنت عثمانیہ کا خواب سچا کیا، جس طرح آپ جانیں گے ہماری آنے والی اقساط میں۔